پروفیسر صاحبزادہ علامہ ابرار حسین صاحب کو میں جانتا نہیں تھا۔ افغانستان کے حوالے سے ڈاک سے مجھے ان کی کتاب موصول ہوئی۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس پر ایک کالم لکھا۔ تب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ حضرت ہمارے طبقہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو نئے محقق سامنے آتے ہیں وہ بھی میلاد النبی، 11ویں شریف، شب برات، شب معراج، ان موضوعات پر ہی لکھتے ہیں، حالانکہ ان موضوعات پر ہمارا بہت جامع لٹریچر پہلے سے موجود ہے، اور ہم اپنے گرد و پیش اپنے عہد کے تقاضوں سے لا تعلق رہتے ہیں۔ ہمارے خطابات کے موضوعات بھی طے شدہ ہیں، سامعین بھی طے شدہ ہیں، تو اس طرح کا وسعت نظر والا کہ مجھے یہ جوان ہے، اب تو نوجوان نہیں کہہ سکتا، یہ سامنے آئے تو مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی صلاحیتوں، قابلیتوں اور اہلیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کو عوام اہل سنت میں قبول عام نصیب فرمائے۔ صرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ انہی مدارس نے ائمہ پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، دینی روایت کی، دین کی علمی روایت کے تسلسل کو یقینی بنایا، محفوظ رکھا۔ تو مدارس کے ساتھ جڑ جائیں۔ مدارس کے ساتھ جڑنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اپنا مال مدارس کے لیے صرف کریں، اور دوسرا اپنے ذہین بچوں کو مدارس بھیجیں، اور انہیں ہمارے پاس حفظ کا رجحان زیادہ ہے، جو الحمدللہ اچھا ہے، قرآن کی روایت حفظ کی بنیاد پر ہی قائم ہے، لیکن اپنے باصلاحیت بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، دین کا عالم بنائیں، اور ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم۔ آپ اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ آج کے زمانے میں ایک مذہبی عالم کو کس طرح کا ہونا چاہیے، تو میں آپ سے بالکل پورے شرح صدر کے ساتھ کہوں گا کہ آج کے اس دور میں ایک مذہبی عالم کو ڈاکٹر نعیم الدین الازہری کے طرح کا ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک عالم دین کو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی کی طرح کا ہونا چاہیے، اور آج کے اس زمانے میں ایک عالم دین کو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان مد ظلہ العالی کی طرح کا ہونا چاہیے۔ ایسا توازن، ایسا اعتدال، ایسی بصیرت اور ایسا پختہ علم اور ایسی للہیت، ایسا تقوی، یہ جمع ہونا چاہیے۔